جس دروازے کے مرید ہیں نا، وہاں پیغام ہی یہ ہے کہ زمانے کے حالات سے تنگ آ کر حالات سے متاثر نہ ہونا. لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں، یہ گھرانہ سمجھاتا ہے کہ زمانے کو موڑ کر مت دیکھا کرو، موڑ کر دیکھا کرو. زمانے کو موڑ کر دیکھنا ہے، اپنے حق میں بدلو حالات کو. حالات اپنے حق میں تبدیل کرنا، یہ اہل بیت کی زندگیوں کا ایک روشن بہت عمدہ پیغام ہے. آپ چلے جائیے سیرت اہل بیت پر اور اس پہ اس انداز سے، اس زاویے اور اس عینک سے دیکھیے مسائل کو، کہ جب بھی حالات خراب ہوئے، جب بھی الجھنیں بڑھیں، تو اس گھرانے نے، اہل بیت نے، ہمارے پیشواؤں نے انہی برے حالات کو اپنے اور اپنے چاہنے والوں کے مفاد میں تبدیل کر دیا. انہی برے حالات کو مفاد میں تبدیل کر دیا. جی لائے تھے نا خراسان، مدینہ منورہ سے مرو خراسان لے کر آئے تھے نا امام رضا کو. یہ سمجھ رہے تھے کہ قریب بٹھا کر امام کی ملاقاتوں پر نظارت رکھیں گے، امام کے فیصلوں پر نظارت رکھیں گے، امام سے کون کون ملنے آ رہا ہے اور امام ان کو کیا کہتے ہیں وہ ہماری نظروں میں رہے گا. امام نے اسی دربار کو مدرسہ بنا دیا. 80 سے زیادہ مناظرے کیے ہیں امام رضا نے. اسی دربار مامون الرشید کو امام نے مکتب بنا دیا. اور بہت ساری مثالیں ہیں، بلکہ تمام ائمہ کی زندگی کی یہی مثال ہے. دوسرا عنوان، حلم، بردباری، سمجھداری، تحمل مزاجی، سنگینی، شخصیت کی سنگینی. دیگچی اور دیگ، جلدی کون سی ابلتی ہے؟ دیگچی جلدی ابلتی ہے نا، دیگ دیر سے ابلتی ہے. دیگچی جلدی اس لیے ابلتی ہے کہ اس کے اندر گہرا پن نہیں ہے. جس کی گہرائی نہ ہو، جس میں گہرائی نہ ہو، وہ جلدی ابل پڑتا ہے، اور جس کے اندر گہرائی ہو وہ بہت دیر تک بھی نہیں ابل پاتا. ان بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں. ایک گڑھا رستے میں سائیکل اس پہ سے گزرے گی، جھٹکا کھا کے گر پڑے گی. موٹر سائیکل کا ٹائر جب جائے گا تو بہرحال اسے پریشانی ہوگی، وہ بیٹھا ہوا انسان تکلیف میں آئے گا. کار والا بھی محسوس کرے گا کسی گڑھے سے گزرا ہوں، مگر ٹرک والے کو، اور وہ جو پتہ نہیں 32 ویلر اور کون سا ویلر ہوتا ہے، اسے تو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو جتنی سواری سنگین ہوتی چلی جائے گی، رستے کی رکاوٹیں اثر نہیں کریں گی. اپنے وجود کو سنگین بنانا، یہ اہل بیت کی زندگیوں کا پیغام ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک شخصیت کی مجلس سے چہلوں میں، اس لیے میرے ذہن میں یہ پیغامات بھی آ رہے ہیں. تیسرا عنوان، علم کے بعد حلم، اور تیسرا عنوان اہل بیت کی زندگیوں سے جو ہمیں شخصیت بنانے کے لیے انہوں نے عطا کیا ہے، وہ ہے شجاعت. ڈرپوک علی والا نہیں ہوتا، بزدل اہل بیت والا نہیں ہوتا، خوف زدہ ہونے والا اہل بیت والا نہیں ہوتا. جی بہادر ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے. مجھے اس سنی سے بہت پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. کربلا میں، نجف میں، مشہد میں، حرم آئے مقامات مقدسہ پر، ائمہ اہل بیت کے حرموں میں ہمیں جا بجا جگہ جگہ اہل سنت ہاتھ باندھے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. لاکھوں شیعوں میں کہیں کہیں ہمیں سنی ہاتھ باندھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. مجھے اس سے بہت پیار ہے. وہ اس عمل سے 2 پیغام دیتا ہے. علامہ صاحب ایک پیغام تو یہ دیتا ہے، شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہے. یہ میری قوم کی بہت بڑی عزت ہے کہ کوئی ہم سے ڈرتا ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑی قیمت. محمد وعلى محمد. بھائی جتنی زور سے انہیں نعرہ لگایا اتنا آپ نے جواب دیا نہیں. اللہ علی محمد وعلى محمد.
اللہم صل علی محمد وعلی۔ ایک پیغام تو وہ یہ دیتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں، ہم سے کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے۔ مولانا یہ کمال ہے یا کہ کمزوری ہے؟ نہیں، یہ کمال ہے، اس لیے کہ نبی نے مسلمان ہونے کی پہلی نشانی یہ بتائی ہے، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اس سرکار کی حدیث پر اگر بے حیثیت قوم کوئی عمل کرتا ہے تو علی والے، ہم سے کوئی نہیں ڈرتا، الحمدللہ ہم سے کوئی نہیں ڈرتا۔ ایک تو یہ پیغام دیتا ہے وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے، تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے، ایک تو یہ پیغام دیتا ہے، دوسرا پیغام وہ یہ دیتا ہے کہ جس دین کو میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرأت بھی رکھتا ہوں۔ بہادر، شجاع، شجاعوں سے پیار ہونا چاہیے۔ وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ کیا ہوا؟ آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں، ذرا بولیے تو صحیح، بات کریں، صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ ہمارے افسران، ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے زمینداران، ہمارے سیکٹریز، ہمارے وزراء، ہمارے ممبران اسمبلی جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ تم شرمندہ ہو کہ علی کو مانتے ہو؟ سینہ ٹھوک کے کہا علی والا ہوں۔ بہادری، شجاعت، یہ اہل بیت کی زندگیوں کا موٹا روشن پیغام ہے۔ چوتھا پیغام غیرت مندی۔ بے غیرت شیعہ نہیں ہوتا۔ کھینچ کے میں نے اس لیے بولا کہ برا نہ لگ جائے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا اللہم صل علی محمد۔ غیرت مند ہوتا ہے جو علی والا ہوتا ہے۔ جب غیرت مندی کی بات آئے گی، سن لیجئے 2-4 جملے مجھ سے آپ۔ جب غیرت مندی کی بات آئے گی تو غیرت کے مفہوم میں، علامہ صاحب، غیرت کے مفہوم میں خود بخود غیر کا مفہوم پوشیدہ ہے۔ مفہوم غیرت روشن نہیں ہوگا جب تک کہ غیر کو تصور میں نہیں لائیں گے۔